بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس میں کل 5 صورتیں تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الاحقاف، پھر سورہ محمد، پھر سورۃ الفتح، پھر سورۃ الحجرات اور پھر سورہ قاف۔ 26ویں پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الاحقاف میں ہے، اللہ پاک نے 2 قسم کی اولاد کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک اولاد وہ ہوتی ہے جن کی صحیح تربیت ماں باپ نے کی اور ان کے لیے دعائیں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ماں باپ کی شکر گزار ہوتی ہے اور ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد، اور ان کا ذکر خیر کرتی ہے۔ دوسری طرف ایسی اولاد ہوتی ہے کہ جو نافرمانی کے ساتھ بڑی ہو جاتی ہے اور پھر یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ فتنے سے بچ جائے تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں اف لکما، تو اف ہو تم لوگوں پر، یعنی کیوں مجھے بار بار تم سمجھاتے ہو، کیوں مجھے نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب دیکھیں اولاد دونوں ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا فرق نتیجے کے اندر یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا کی تو کیسی اولاد مانگی؟ صالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ دوسری جگہ دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے دے جو طیب ہو، جو پاک مزاج والی اولاد ہو۔ تو اس لیے ایک تو اس سے سبق یہ ملا کہ انسان جب دعا کرے اپنے لیے، اولاد مانگے، نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو مکمل دعا کرے تاکہ وہ اولاد آگے چل کر پھر بوجھ نہ بن جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کی تربیت کا، تعلیم کا، بننے کا جو زمانہ ہے، اس میں ماں باپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کریں۔ آج یہ بھی ایک غفلت ہمارے مزاج کا حصہ بن رہی ہے کہ ہم اولاد کے بعد پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا بہت زیادہ تیر مارا تو جا کے کسی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں بٹھا دیا، اب آگے کیا ہو رہا ہے کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں۔ یہ بھی نقصان کی بات ہے۔ تیسری بات علماء نے لکھی کہ اولاد کو رزق حلال کا کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جائے، اپنی کمائی کو انسان پاک صاف رکھے، کسی بھی حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ سے، مال ناحق سے۔ ایک نام تو اس کا سورہ محمد ہے، ایک نام اس کا ہے سورۃ القتال، چونکہ اس سورت کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ جہاد کے نتیجے میں جو لوگ قیدی بن کر قبضے میں آ جائیں تو ان قیدیوں کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فرق ہے مومن میں اور کافر میں۔ آج کی دنیا میں کتنی مثالیں ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی مسلمان جنگی قیدی بن جائے، قید ہو کر وہ کافروں کے قبضے میں چلا گیا، تو دنیا کے اندر یاد رکھیں قوانین، عالمی قوانین موجود ہے، کوئی اندھا دھند سلسلہ نہیں ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ انسان جانوروں جیسا سلوک کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے عالمی قوانین ہے، ہیومن رائٹس موجود ہے اس کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان قیدی جب کافروں کے پاس جب بھی گئے ہیں
اور جاتے رہیں، اور کتنے عرصے سے ہماری ایک مسلمان بہن وہ کافروں کے پاس ہے، ہر وقت ان کی بات ہوتی ہے، لیکن 56 اسلامی ممالک آج تک یہ ہمت نہیں کر سکے، یہ زور نہیں لگا سکے کہ اپنی ایک مسلمان بہن کو ان سے قید سے چھڑا کر کے لے آئے یا ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات کیا جائے۔ باقی ان کے ساتھ کیا بدسلوکی ہوتی ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا کچھ سلوک روا رکھا جاتا ہے، وہ دنیا پر پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے مسلمان قیدیوں کے لیے اپنے آپ کو قانون سے ماورا کر دیا ہے۔ پھر وہ چاہے ان کو قتل کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کی بے عزتی بے اکرامی کرے، جو بھی کرنا چاہے وہ کر لیں، لیکن اگر کافر کوئی قیدی بن کر ہمارے پاس آئے تو منٹوں کا کھیل ہے، لمحوں کے اندر ہم اس کو چائے پلا کے باعزت طریقے سے اس کے حوالے کرتے ہیں کہ جی یہ قبول فرمائے، آپ کا ہدیہ ہمارے پاس تھا۔ لیکن اسلام نے ایک تصور پیش کیا ہے دوست، سورہ محمد کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، کئی صورتیں بتائی گئی۔ جو شخص کافر قیدی بن کر آپ کے پاس آ جائے، یہ بالکل ترغیب نہیں دی گئی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ترغیب نہیں دی گئی کہ بھئی اس کو طویل قید میں ڈال دیا جائے، اس کو سخت سزا دی جائے، نہیں، اس کی حالت اور اس کی کیفیت کو دیکھا جائے۔ اگر مسلمان حکمران یہ مناسب سمجھے کہ بھئی ہم تبادلہ کر لیں، ادلا بدلا، آپ اپنے قیدی لیں، ہمارے مسلمان قیدی ہمیں دے دیں، یہ تو موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یا اگر اسلامی ملک کو لگے کہ بھئی ہمارا خزانہ خالی ہے، ہمیں ضرورت ہے ملک کی تعمیر کرنی ہے، اور واقعی میں دیانتدار حکمران ہو، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے قیدی لیں اور اس کے عوض ہمیں اتنا فدیہ، اتنا جزیہ آپ ہمیں ادا کر دیں اس کا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ منن و احسانن، کچھ دن کی تحقیقات اور تسلی کے بعد ان کو بغیر کسی عوض کے ان کا قیدی دے دیا جائے، ایک حسن سلوک کا پیغام وہاں پر منتقل ہو جائے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض ضرورت پڑ گئی کہ نہیں جی ہم نے تو ان کو روکنا ہے اور غلام بنا کر رکھنا ہے، تو پھر شریعت نے کیا کیا، غلاموں کے باقاعدہ احکامات بیان کیے، اور کتنے ایسی صورتیں رکھی فدیے کی کہ جس میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک شخص قسم کھائے اور قسم کھا کے پھر توڑ دے اس کو، تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہے نا، تو قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلام ہے نہیں نا، اس لیے علماء آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کریں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائیں، یا 3 روزے رکھ لیں مسلسل، ہے نا۔ لیکن یہ دوسرا اور تیسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ قسم کھا کے توڑ دینے والا غلام آزاد کرے۔ دیکھیں ایک کافر قیدی ہوگا، وہ قسم کے کفارے میں چھوٹ کے چلا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو خطأً قتل کیا، ہم سورہ نساء میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، خلاصے میں بات آئی، غلطی سے آپ کے ہاتھ سے کوئی مسلمان مارا گیا، ایکسیڈنٹ میں گاڑی کی زد میں آیا، بلڈنگ بن رہی تھی نیچے زد میں آ گیا، تو اس غلطی سے جو مسلمان مارا گیا، جو اس کے ورثہ ہوں گے، ایک تو ان کو مناسب دیت دی جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اپنی اس کوتاہی کے ازالے کے لیے غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، زہار آگے 28ویں پارے کی پہلی صورت میں بات آ جائے گی دوستوں، پریشان نہ ہو کہ زہار کیا چیز ہے، تو زہار کا جو کفارہ ہے وہ بھی کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں غلام کو آزاد کیا جائے۔ اب کتنی صورتیں بنائی، غلاموں کو رکھنا نہیں ہے، ان کو آزاد کرنا ہے، اپنے کفارے میں اپنے فدیے میں وہ چھوٹتے رہیں۔ اور پھر ایک غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بہت زیادہ، حدیث پاک میں آتا ہے ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی۔ آپ بیان فرما رہے تھے
اور مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، بہت مالدار ترین صحابی ہے تمام صحابہ میں. یہ خاموشی سے کسی کو کچھ بتائے بغیر چلے گئے، پھر واپس آئے. آپ نے فرمایا عبدالرحمن کہاں چلے گئے؟ فرمایا آپ نے غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، میں گیا معلومات کی، میرے پاس 30,000 غلام تھے، ان سب کو آزاد کر کے آیا ہوں. ایک مجلس میں 30,000 غلام آزاد کیے. اتنا بڑا جذبہ اللہ پاک نے دیا. تو اسلام یہ ترغیب نہیں دیتا کہ کافر کو قیدی بنا کر، غلام بنا کر پھر اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. جو بھی ہو، یا تو اس کی تربیت کی جائے، ایک اچھا تاثر منتقل کیا جائے، یا اس کو اپنے کفارے فدیے کے اندر آزاد کر دیا جائے. تیسری بات سورۃ الفتح میں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اس دنیا کے اندر اللہ کی رضامندی کا پروانہ ملا، سرٹیفکیٹ ملا. یہ وہ 1400 صحابہ تھے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی. آپ علیہ السلام سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. اللہ پاک ان بیعت کرنے والے 1400 صحابہ سے اتنا خوش ہوئے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفتح میں آیت اتاری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. اب کوئی کہہ سکتا تھا نعوذ باللہ کہ بھئی یہ تو ایک ظاہری بیعت تھی، دل سے نہیں تھی، ہے نا. آج تو فتنے بہت ہیں. کوئی نعوذ باللہ یہ کہہ دیتا کہ جو 1400 صحابہ تھے وہ دل سے تو بیعت کر نہیں رہے تھے. تو اللہ نے وضاحت کی، فعلم ما فی قلوبہم. ہمیں پتہ تھا کہ ان 1400 صحابہ کے دلوں کے اندر کیا ہے. ہم نے ان سے ایسے ہی رضامندی کا اعلان نہیں فرمایا. تو 1400 خوش نصیب جن سے اللہ کی رضامندی کا اعلان ہوا، جن کو ایک پروانہ ملا. اور پھر دوسرے مقام پہ تو تمام صحابہ کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ سب سے راضی ہو چکے اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا. تو مقدس جماعت ہیں جن کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج چونکہ زبانیں بہت بے قابو ہو چکی ہے، انسان بہت جری ہو چکا ہے. اب الٹی سیدھی چیزیں، کتابیں ادھر ادھر کی تاریخ کی یہ پڑھ کے پھر کہا جی اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا. یاد رکھے ہم اپنے دین پر چلنے میں اور عمل کرنے میں کسی تاریخ کی کتاب کے محتاج نہیں. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو سمجھنے کے لیے کیوں تاریخ کی کتابیں پڑھیں اور اس پر اعتماد کریں. چوتھی بات سورۃ الحجرات میں حضور علیہ السلام سے متعلق دو انتہائی اہم آداب ذکر کیے گئے. دو آداب. پہلا ادب یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ کے پاک پیغمبر کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ایسے آواز نہ دو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. بھئی انسان جب کسی کو بلاتا ہے تو اس کا نام لے لیتا، ہاں بھئی فلاں ادھر آ جائے، فلاں ادھر آ جاؤ، میری بات سن لو. اس لیے کہ ہم تو امتی ہیں، درجے کا فرق ہوگا. لیکن اس میں بھی آج تک ایسا نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کو نام لے کے پکارے. یہ بے ادبی ہوگی. شاگرد استاذ کو، شیخ کو نام لے کے آواز دے دے، اونچی آواز میں اس سے بات کر لے، یہ بے ادبی ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر کا مقام کیا ہوگا؟ تو ایک قبیلہ آیا اور چونکہ گاؤں دیہات کے لوگ تھے، بہت زیادہ ادب آداب نہیں سمجھتے تھے. یہ لوگ جب پہنچے تو اتفاق سے مدینہ منورہ میں دوپہر کا وقت تھا جب سب قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کے آرام فرما رہے. اب انہیں تو سمجھ نہیں آئی. یہ لوگ جیسے ہی پہنچے تو کسی سے پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا گھر کہاں ہے؟
کسی نے کہا یہ جو سامنے حجرہ ہے یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا گھر ہے. تو یہ گئے باہر کھڑے ہو گئے اور باہر سے آواز دی یا محمد اخرج الینا. انہیں تو نہیں سمجھتی کہ یہ نامناسب طریقہ ہے, تو اپنا وہ دیہاتی طریقہ اور انداز اختیار کیا, یا محمد اخرج الینا, اے محمد آپ باہر آ جائیں, ہمیں آپ سے دین سمجھنا ہے, دین سیکھنا ہے. تو اللہ پاک نے آیت اتاری وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, میرے پیغمبر کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پسند نہیں فرمایا گیا. اس لیے پورے قرآن کریم کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر پکارا ہو. کہیں پر ہے, حالانکہ کئی پیغمبروں کے نام ہے, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, ان کو اللہ نے یا کے ساتھ پکارا, لیکن یا محمد نہیں فرمایا, بلکہ پاک پیغمبر کا تذکرہ کیا تو یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. پیار کا انداز ہے. عام امتی کیسے یہ جرأت اور جسارت کرتا ہے آج؟ احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا اہم ادب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں, آپ کی مجلس میں آواز کو اونچا نہ کیا جائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جہاں پیغمبر علیہ السلام موجود ہو وہاں آواز کو اونچا نہ کیا جائے. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک قوم کے لوگ آئے اور ان کے امیر کا انتقال ہوا. تو اس زمانے میں یہ چیز بہت ایک عیب سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بغیر امیر کے زندگی گزار رہا ہو. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ ہمارے سابقہ امیر چلے گئے اور آپ ہم میں سے کسی کو ہمارا نیا امیر طے کر لیں. اب یہ ان میں دو افراد ایسے تھے جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے. ایک حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ, بڑے درجے کے صحابی, یہ بھی اسی قبیلے کے تھے. اور ایک تھے حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ. یہ دو ایسے شخصیات تھی کہ جن میں امیر بننے کی صلاحیت تھی. تو آپ علیہ السلام نے ان کی بات سنی, لیکن ابھی آپ نے کوئی جواب دیا نہیں, ارشاد نہیں فرمایا. اور اس سے پہلے حضرات شیخین بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو وہ آپس میں بات چیت کرنے لگ گئے کہ کس کو امیر ہونا چاہیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت اقرع مناسب لگتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا میرے خیال میں حضرت قعقاع مناسب ہے. الگ الگ نام لیے. اور انسان ہے, بشری تقاضے ہیں انسان کے ساتھ. اس بیچ میں تھوڑا سا الجھاؤ ہوا, بات اونچی ہو گئی, آواز اونچی ہونے لگے. اور ابھی آپ علیہ السلام کی کوئی رائے سامنے نہیں آئی, دونوں حضرات میں بحث شروع ہو گئی. تو وہ آواز مجلس میں اونچی ہوئی. اللہ پاک کو یہ انداز اور یہ کیفیت بھی قبول نہیں تھی, پسند نہیں آئی. فوراً تنبیہ فرمائی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا میرے پیغمبر کی موجودگی میں آواز کو اونچا کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا, سب چلا جائے گا. اس لیے منع کیا. اس کے بعد صحابہ اتنے محتاط بنے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ان سے پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا ہے, ذرا اونچا کہہ دو. آپ اپنا کان ان کے لیے قریب کرتے, اس لیے اتنا محتاط بن گئے تھے. تو وہی یہ مسئلہ سمجھ لیں, علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اپنی قبر مبارک میں, لیکن امت کا عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں مدینہ منورہ میں حیات ہیں. یہی عقیدہ ہے نا, آپ اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا جو امتی مجھ پر دور سے درود شریف پڑھے گا
تو اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اس درود کو لے کر کے میرے پاس مدینہ منورہ آئیں گے اور مجھ پہ پیش کر دیں گے، اور جو میرا امتی میرے پاس مدینہ آئے گا اور میری قبر پہ میرے روضے پہ کھڑے ہو کر میری وفات کے بعد مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا، تو اس امتی کا درود و سلام میں خود سنوں گا اور اس کا جواب بھی اندر سے ارشاد کروں۔ تو اسی عقیدے کے ساتھ امت مدینہ منورہ جاتی ہے دوستو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ وہاں خود سنتے ہیں اور دور سے فرشتے آپ کی خدمت میں سلام لے کر آتے۔ تو آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہوئی ہے، جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص وہاں اونچی آواز سے بات چیت کرے، جائز نہیں ہے کہ کوئی روضہ مبارکہ کے قریب شور مچائے، جائز نہیں ہے کہ وہاں آپس کی باتوں میں الجھاؤ کیا جائے۔ لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے، ہم وہاں شور کرتے ہیں، جا کر شور مچاتے ہیں، اپنے ذوق کو پورا کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے عشق کا اظہار کر دیا ہے۔ بہت بڑی بے ادبی کا ارتکاب ہے کہ وہاں جمع ہو کر انسان زور سے درود و سلام بھی پڑھے، اس کے بھی آداب ہے، درود و سلام بھی انسان ادب کے ساتھ پیش کرے۔ آج تک ایسا ہوا کہ آپ ابھی واپس جائیں، آپ کی والدہ محترمہ حیات ہو، جن کی حیات ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، تو اگر کوئی جائے ان کو سلام کرے تو زوردار سلام کریں گے یا ادب کے ساتھ کریں؟ تو ماں باپ کو سلام میں ادب ہے، استاذ کو سلام میں ادب ہے، بزرگوں کو سلام میں ادب ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے ادب نہیں رہا؟ وہاں انسان چیخم چلائی کرے، شور مچائے تاکہ بھئی پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوں یہاں پہ، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اور اس سے بڑا فتنہ جو آج کل یہ چل پڑا ہے اور جو بار بار بیان ہوتا ہے کہ خدا کے لیے اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو درود و سلام سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ میں موبائل سے اپنی لائیو جو ہے نا وہ یہاں پہ ٹرانسفر کر دوں۔ تو یہاں کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں ہاں بھئی آن لائن ہو جائیں سارے، میں جا رہا ہوں اور اب دیکھیں اب میں اس جگہ پہنچ گیا، اب میں اس جگہ پہنچ گیا، اب میں مواجہات شریف پہ پہنچ گیا، اب بالکل سامنے کھڑا ہوں، جی سلام پیش فرمائے جی۔ تو پیچھے والے الگ پریشان، وہ جو صلاۃ و سلام میں ایک یکسوئی ادب چاہیے وہ الگ فوت ہو گیا، ہاتھ الگ ایسے اٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ماتم ہو رہا ہے یہاں پہ، ایک بدترین سی کیفیت بنتی چلی جا رہی، اس لیے سخت حرام اور ناجائز ہے۔ علماء نے اس کو بے ادبی کے اندر لکھا ہے، لوگ نہیں مانتے بات کو، کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے تو سمجھتے نہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، کم سے کم جو ہم ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے، اس گناہ سے انسان اجتناب کرے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کے نصیب کھولے ہیں، آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، یہ گناہ نہیں کرنا، وہاں موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، لہذا وہ آپ کی جیب میں ہو، آپ کے پاس تو بالکل بند ہو، جا کے تسلی سکون کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کر دیں۔ اگر کسی نے آپ سے کہا ہے ان کا سلام بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیں، جب سلام پیش کر دے پھر آپ کے برابر میں کن کی قبر مبارک ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، ان کی خدمت میں پیش کر دیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیں، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ علماء نے لکھا پھر درود شریف زیر لب پڑھتا ہوا پڑھتا ہوا پڑھتا ہوا پھر وہاں سے نکل جائے اس طرح۔ یہ آداب ہے، ہم یہ ادب آداب سیکھتے نہیں ہیں اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں۔ پانچویں بات جو سورہ حجرات کے اندر ہے وہ روحانی قلبی امراض جو انسان کے اندر کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، اس کو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ اس میں اپنی حفاظت کرو، اس سے توبہ کرو۔ وہ امراض کیا ہے؟ فرمایا کہ بدگمانی، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہیں کرو۔ دیکھیں نا آج بہت سارے مسائل کی وجہ بدگمانی ہے، ہم ایک ذہن بنا لیتے ہیں بس صحیح ہے، بس فلاں کر لیا ہوگا، اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، کھودا پہاڑ اور نکلی چوہیا، وہ بھی مری ہوئی، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن انسان کیا سوچتا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، وہ آیا ہوگا، اس نے میں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. یہ بدگمانی کی لکیریں ہم بناتے ہوئے چلے جاتے. پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگو. ٹوہ سمجھتے ہیں نا، سارے کام چھوڑ کر یہ فکر میں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اب خود میں 100% الٹا چل رہا ہوں، اپنی مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن فکر دوسرے کی لگ گئی ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے، اس کے بٹوے میں پتہ نہیں کیا ہے، اس کے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور یہ کیا سوچ رہا ہے آج کل. یہ جو آج کل ہم اس فکر میں لگ کر اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں نا، یہ تجسس ہے دوستو، یہ ٹوہ ہے، اس کو حرام فرمایا گیا. تیسری بات فرمائی کہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو آپس میں. غیبت جس کے اوپر بات آئی کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر اپنے ایک بھائی کا تذکرہ شروع کر دیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ بڑا یہ بنتا ہوا پھرتا ہے، وہ یہ بنا ہوا پھرتا ہے. غیبتیں ہو رہی ہیں آج، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے کچھ بھی. اللہ پاک نے فرمایا یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اتنا بڑا گناہ. تو آج ان روحانی امراض سے نکلنے کی ضرورت. چھٹی بات سورہ حجرات میں فرمائی کہ نسب، نسل، قوم، برادری یہ تعارف ہے، تعریف نہیں ہے دوستو. ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہیں بانٹ دیا قبائل میں، قوموں میں اور برادریوں میں. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے کہ اس ایک چھوٹی سی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو ابھی اگر پوچھا جائے کہ بھئی عبداللہ نام کے ساتھی ہاتھ اٹھا لیں تو اس مجلس میں شاید 3-4 عبداللہ بیٹھے ہوں گے. تو اب کون سا عبداللہ اٹھے؟ فرق تو کرنا ہے، کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بھئی وہ جو فلاں بلڈنگ میں رہنے والے، جو فلاں ساتھی ہے، وہ تبلیغ والے، وہ فلاں والے ذہن میں آ جائے. یہ تعارف ہے دوستو، یہ تعریف نہیں. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم قومیتوں پر تعریف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کو شریعت میں حرام کیا گیا. 7ویں بات سورہ قاف میں اللہ پاک نے فرمایا تمہاری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، ایک لفظ بھی ادا ہوتا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے ادا کرنا کہ ایک فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے تمہارے پاس. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تمہارے ساتھ ہیں اور عتید بالکل تیار ہے. تم نے ابھی زبان سے کچھ کہا اور اس نے اپنے رجسٹر کے اندر درج کر لیا. تو بھئی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. انسان ایسی کوئی بات آج نہ کہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حساب اور جواب دینا مشکل ہو جائے. پھر اس لیے ہمارے ہاں اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے تولو پھر بولو. کیا مطلب؟ یعنی پہلے تسلی کر لو کہ جو کہنے لگا ہوں کل ایسا نہ ہو کہ میرے نامہ اعمال میں اس کا بوجھ آ جائے، پھر کیا کروں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب.